الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ المولى بكماله۔ اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معزز سامعین، حاضرین، ناظرین گرامی کرام، نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ محرم کا مہینہ طلوع پذیر ہوگا تو یکم محرم کو خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں بارگاہ خداوندی میں خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی تائید میں 27 قرآنی آیات موجود ہیں۔ کنیاں جی 27 ایسی ہستی ہے وہ انہوں کی شان دے وچ قرآن پاک 27 آیتاں آئی ہیں جی، اور 40 سے زائد احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام مرید ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ سارے صحابہ کرام مرید ہیں۔ کوئی صورت دیکھ کر ایمان لایا، کوئی سیرت دیکھ کر ایمان لایا، کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لایا، کوئی کسی طرح ایمان لایا، سب مرید ہیں۔ اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز سارے صحابہ کرام میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے، دوسرے سب کیا ہیں؟ مرید ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام لائے تو ملائکہ آسمانوں کے فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکیں دیں اور خوشیاں منائیں، ان کے سلام لانے پر خوشیاں منائیں۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں خدمت میں آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سارے زمین والے آسمان والے فرشتے بھی خوش ہوئے نے کہ تانوں کی کرتے ہیں، مبارکباد دیندے نے، حضور دی دعا پوری ہوئی نا، حضور دی دعا فرماتے ہیں تو مانگ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں عمر اسلام لے آئے تو عمر اسلام لے آیا تو حضور دی خواہش پوری ہوئی، زمین والے نے شریاں خوشیاں منائیاں، آسمان والے نے نہیں خوشیاں منائیاں تو حضور دی خدمت دے وچ مبارکباد دے دی، جبرائیل علیہ السلام مبارکباد لے کے آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بیان کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اتنی شانوں سے نوازا ہے کہ اما شما ان کے فضائل بیان ہی نہیں کر سکتا، ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، اتنی اللہ نے شان عطا فرمائی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنیں جسے پاک تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کے میرے تمہارے آپ کے بس کا روگ نہیں ہے کہ آپ کی شان بیان کر سکیں۔ جبرائیل علیہ السلام آگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عمار بن یاسر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اس حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ اما شما کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل شان بیان نہیں کر سکتا، یہ بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کے فضائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سنیں آپ، یہ حدیث پاک میں ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں شان پوچھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے بعض دفعہ کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے کوئی اب کہ بات کچھ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، شاید آپ کو پتہ چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، اللہ بھرم رکھنے والا ہے، تو اگر ہو جائے تو معاف کر دیا کرے۔ اب عمر کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مجھے گھر جا کر پتہ لگتا ہے بعض دفعہ کہ یہ بات جو ہے اس طرح کرنی چاہیے تھی اور میں نے اس طرح کر دی، ہو جاتا ہے بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے، میں نے ان سے پوچھا، حضور فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل، آسمان والے عمر کے فضائل کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ تسی عمر دے فضیلت عمر دی شان دے بارے تسی آسمان والے کہ سمجھ دے ہو کہ آخ ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گل ہی مکائی، اگر میں اتنی عمر تک اتنی مدت تک حضرت عمر دے فضائل بیان کراں جنی عمر نوح علیہ السلام نے پائی ہے، انہاں جنی عمر پائی ہے حدیث پاک جی آمدہ ہے، انہاں عمر پائی ہے 950 سال، یعنی 1000 سال ہو گیا تقریباً نوح علیہ السلام نے عمر پائی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے جسے پوچھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر کے فضائل کے بارے میں دساں بھائی کہ نے فضائل فضیلت عمر کی شان کی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آخیا عمر کی شان کے دساں میں 1000 سال تک نہیں لگا رو تو عمر کی شان بیان نہیں کر سکتا،
کتنا چیر لگا رہا، 1000 سال بھی لگا رہا شانہ بیان کریاں تے میرے کو عمر دی شان بیان نہیں ہو سکتی. سال ختم ہو جان دے تو عمر دے فضائل ختم نہیں ہو رہے. جس ہستی دے اتنی فضیلت ہوئے کون ہے بیان کر سکتا جی؟ میں کسی کو بیان کر سکتا جبرائیل علیہ السلام نے وہ پیش کر دیتا کہ وہ نہیں بیان ہو سکتی. اب غور کر لیں آپ کہ ہم جیسے کیسے شان عمر فاروق بیان کر سکتے ہیں جبکہ فرشتوں کے سردار نے عذر پیش کر دیا کیا ہے لو حدثت کا بے فضائل عمر، اگر عمر کے فضائل بیان کرو مثلا ما باعثا نوح فی قومہ ہی، کتنی دیر تک بیان کروں جتنی دیر تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے. تو اگے وضاحت آئیے الفا سانۃ الا 50، الفا دے 1000 لو ایک الف بے پہ ہوتا ہے نا، انہوں پڑھنا چاہیے الف الف با تا یا الف بے تے انہوں پڑھنا چاہیے الف تے جیڑا الف ہے نا الف او دا معنی ہوندا 1000، او دا معنی کی ہوندا ہے وہ تسی پڑھ دیو اکثر تو بعد اس دھیان نہیں کردے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اللہ مہینوں میں بہتر ہے. اللہ کیا مطلب 1000 مہینوں میں بہتر ہے. اس طرح سے الف کا لفظ بولنے لگے ہیں تیار کھڑے ہیں. الف آکھیے تو معنی ہوتا ہے 1000 تے الف آکھیے تو معنی ہوتا ہے الف بے تے الف نو یہ بے تے آنا ہوئے تو پھر الف الف تے جی 1000 والا ہوئے تو پھر الف پھر کی الف. اچھا جی فی قوم ہی وہ کتنا چلے نے الفا سانۃ 1000 سال الا 50 عاما 50 سال گھٹ الا 50 50 سال گھٹ 1000 سال رہے نے اپنی عمر دے وچ تے میں انہیں جے تے بیان پیا کراں جنی دی عمر ہوئی ہے عمر دی شان بیان نہیں کر سکتا. ہن دسو ہاں میں تسی پھر کر سکنے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ کہڑے سامنے گل ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے. عرفہ دی رات آ جاؤ جی 9 ذوالحجہ نو عرفہ دی رات ہوتی شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے 9 ذوالحجہ کو جب حج ہو جاتا ہے حاجی میدان پہنچے نا عرفات میں اس رات نو جس ویلے صبح حج ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے واسطے فرشتیاں دے سامنے نہ فخر فرماتا ہے. اے دیکھو میرے بندے سارا کچھ چھاڑ چھڑا کے تے میرے واسطے میدان عرفات آ گئے نے حج کرنے واسطے سارا گھر بھی چھڈ آئے نے تکلیفاں بھی برداشت کرتے ہیں پیسے بھی خرچ کیتے نے. اللہ تعالیٰ فرشتیاں کو بلاتا ہے اے دیکھو میرے بندے علماء فرماتے ہیں گل یاد کرائی جاتی ہے انہوں نے تسی تے کہندے ہو لڑن دے اے دیکھو کیسے کرتے ہیں سارے میرے بھی جھوکے دے آتے وقت کر کے پیسے خرچ کے آرام چھڈ کے کنے بندے مر گئے ہیں اگی حج وچ پھر بھی بندے آخر جانا ہے جی مرنا ہے ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے. پھر اللہ فرشتیاں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور خاص طور پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سارے بندیاں دے عام طور پہ فخر فرماتا ہے اس دیہڑے حضرت اللہ تعالیٰ نہیں ہے پر اج دے دیہڑے فخر فرماتا فرشتیاں دے اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ فخر فرماتا ہے فرشتے کے سامنے کہ اے میرا بندہ خاص ہے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک دے لفظ میں دس دینا تمہیں ہوں اتوں پتہ لگتا ہے جنہیں کوئی کیتے آ گئے انہوں نے گلاں پھر رب کریم بھی پیا کرتا ہے اپنی شان دے لے کے. ان اللہ باہا بے شک اللہ فخر فرماتا ہے ملائکہ فرشتوں کے سامنے بے عبید عشیۃً عرفۃ عامۃً عرفہ دی رات نو فخر فرماندا ہے عام مسلمین تے عام مومناں تے فخر فرماندا ہے بھیا تکو میرے بندے کدے سامنے فرشتیاں دے سامنے وباہا بے عمر ابن خطاب خاصۃً عمر ابن خطاب دے بارے خاص طور پہ اللہ ذکر فرماندا ہے فرشتیاں دے سامنے اے میرا بندہ جڑا کڈی شان والا کڈی عظمت والا.
نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالی سب تو پہلا جس ہستی نال مسافہ فرمائے گا دیہڑے قیامت السلام علیکم یا مسافہ کرنا وہ شان دے لائق، یہ پھر وہ بے نیازیاں نہ ہوندیاں۔ حضور فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سب سے پہلا جس نے اللہ کریم دیہڑے قیامت میں مسافہ فرمائے گا وہ کون ہستی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ دیہڑے قیامت میں سب سے پہلا اللہ ہاتھ ملائے گا اپنے اللہ کے ہاتھوں کو پا کے نا اپنی شان دے لائق، یہ نہیں وہ ونڈ پائی جا سکتی کس طرح ملائے گا، پر ٹوڑ کے بن دس سڑی ہے نا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ وسلم عمر فاروق کی ٹوڑ دس سڑی ہے دیہڑے قیامت دے اللہ تعالیٰ ہاتھ ملائے گا جی، پھر بھی کرے گا، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا وہ بھی عمر ہی ہے۔ دیہڑے قیامت سب تو پہلا جس سلام بھیجے گا وہ بھی عمر ہے، جنہیں کمائیاں کیتیاں نے انہیں ضائع نہیں جاندیاں جی، جی انہیں اسلام واسطے کمائیاں کیتیاں ضائع نہیں گئیاں، تو کتنا مول کرتا پیا۔ پھر فرمایا وہ سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ بھی عمر ہی ہے، وہ بھی عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ اب والا جو حافظ اب والا جو صافے جو صافے مسافر کو کہتے ہیں حق کو عمر پہلا سب کو جنہیں مسافہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کتنا کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر جیسے رضی اللہ کا سلام لے آئے نا، اسلام نو غلبہ حاصل ہویا، پھر اسلام نو وقار لبا ہے، عزت لبی ہے اسلام نو، جسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے۔ حضور دی دعا بھی سی، یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما، عمر دے ذریعے اسلام نو پھر دنیا نے ویکھیا کہ اللہ نے پھر عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دیتی، بڑا کم کیتا سی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کی دعا جڑی ہے وہ مقبول ہوئی، اسلام نو غلبہ حاصل ہویا۔ آپ کی اسلامی خدمات اس قدر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا ہے مجھے کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا، عمر کی موت پر اسلام ایتھے اسی رونے ہیں نا جس کسی کے مرن دے یہ تھوڑا ہو جاندیاں نے، اسلام روندا پیا بھائی تھوڑا آ گئی ہے، عمر فاروق کے جانے نال تھوڑا آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا نے میں جبریل نے پوچھا قال لی جبریل، میں جبریل نو سوال کیتا، جبریل نے مینوں دسیا کہ دسیا لیبکی الاسلام علی موت عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے عمر نے فوت ہو جائے نا اسلام عمر دی موت دے اوتے روئے گا، اس قدر اسلام نو دھچکا لگنا ہے عمر دے فاروق رضی اللہ نے فوت ہو جانے تو بعد، یا انی محبت ہے اسلام نو عمر دے نال، یا عمر نو اسلام دے نال، جسے عمر نے دنیا تو جانا ہے تو اسلام روے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نسبتاں دی بنا تے رونے آمدے رہے، کسی دی کوئی خدمت کیتی ہوئے، کسی دا کوئی نیکی کیتی ہوئے، کسی نال تو مر جائے تے بندے پھر روندے نے، جنہیں سوڑیاں کیتی ہوئے وہ مر جان تے نہیں روندے، شکر کرتے ہیں، جنہیں کسی نو کوئی فائدہ پہنچایا ہوئے وہ مر جائے تے بندے روندے نے۔ اج عمر نے اسلام نو فائدہ پہنچایا تے دنیا واسطے تے بندے روندے نے، تے اسلام واسطے عمر واسطے اسلام روندا پیا، جسے مر گیا عمر تے بڑی کمی آ گئی ہے اسلام نو۔ عمر کی وجہ نال رضی اللہ تعالی وجہ نال اسلام دی عظمت دے وچ اضافہ ہویا ہے۔ حضور فرماندے نے تے مرن دے تے پھر اسلام ہی روندا پیا جی۔ اللہ کریم انہاں دی شاناں جڑیاں نے اور بلند کرے، پتہ نہیں کہ عظمتاں اللہ تعالی نے عطا فرما دتیاں۔ مجھے ایک حدیث بار یاد آ گئی ہے بھائی، کتنے روندے نے بندے، حضور فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جسے بندہ مومن مردا ہے، بندہ مومن تے زمین تے آسمان روندے نے، زمین تے آسمان روندے نے۔ وہ کیڑی جگہ ساری زمین نہیں روندی، جتھے انہیں بہ کے اللہ اللہ کیتی ہونی، جتھے نمازاں پڑھیاں ہوندیاں نے وہ جگہ روندی ہے، کنوں؟ وہ بندہ مومن تعلق دی وجہ واسطے، محبت دی وجہ واسطے، ایتھے اللہ اللہ کرے۔
آسمان ہوتا ہے وہ جتوں وہ مال اوپر جاتے ہیں، بندہ مومن دے مال جو کوئی چنگے جاندے ہیں نا انہاں واسطے آسمان روندا ہے، تے پھر آسمان رون لا پیندا ہے بھائی ہن وہ مال نہیں آمدے جڑے اگے آمدے اس بندے دے، اس بندے واسطے روندا ہے تعلق دی بنا تے۔ تو عام بندیاں مومن واسطے تے زمین تے آسمان روندے تے عمر بہت ہو جائے تے خود اسلام روندا ہے۔ کڈی شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روندے ہیں جے جنہاں نال تعلق ہوندا ہے نا وہ روندے جے، گھر دے تانوں روਣ پاویں نہ رون، جتھے اللہ اے تعلق قائم رکھیا کرو اللہ وا جڑا جسے اے تعلق قائم رکھو گے نا تے مر جاؤ گے تے انج دعا کرو جے زمین سمان روئے اے میں کوڑ پیا گل آکھنا تے جے انہاں کو پوچھے ہو کیوں روندے اللہ ہی انہاں نوں پوچھ لے کہ جے کیوں روندے ہو تے جسے نہ ہے اودے واسطے رونے اپنے تے معافی دا تے کوئی چانس بن ہی جانا ہے نا اللہ دے حکم نال ہیں۔ جے زمین آکھے دی یا اللہ ہے وہ فلانا بندہ میرے جیسے ذکر کرتا نمازاں پڑھتا ہے وہ واسطے رونی پئی پھر مہربانی ہو جانی جی اللہ دے حکم نال۔ جسے تواڈے واسطے زمین اسمان ہوئے نا گھر دے تے روندے نے وہ سمجھدے ساڈا کام جاندا رہا ہے، گھر دے اس گل روندے نے نا انہاں نوں کوئی لبت ہوندی ساڈے وہ تے میں ٹوٹ جاندے وہ لبت ختم تے وہ رون دے ساڈا تے جڑا کام آیا نا وہ جاندا رہا وہ کام ہی روندے نے گھر دے سانوں نہیں روندے انہاں اپنی ہوندی ہے بھائی ہن پھر آ گئی ہے زمین سمان اس گل روندے نے بھائی انہاں نوں محبت دا تعلق ہوتا ہے بھائی یہ بندہ ساڈے کول بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے یہ مال جاندے تے سلام روندا ہے اس گل ہے بھائی عمر جا جنا سی میں ویکھیا انہیں میری بڑی خدمت کی ہے، میرے مقام تے مرتبے بڑا اضافہ کیتا ہے تے بڑی انہیں شانہ استعمال کیتیاں نے میری خدمت واسطے انہیں 400 پورے بڑے صغیر پاکوں اس کو علاوہ بھی افریقہ کو لے کے ایران روم سارے جتنے علاقے نے دنیا دے پوری دنیا دے اسلام کا پرچم لگایا سیدنا عمر فاروق کے دور میں تو اسلام روندا ہے میری ٹور کر دیتی ہے تو جہے ہوں فلسطین کی گل نہیں کرتے یہاں کے مرن کے اسلام نے رو یہ مرو لین وہ فلسطین بھی تو اسلام ہے نا کوئی گل کیا کر دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گل اتوں کرتے ہیں کہ توڑ پہنچ کسرا تک تھر کمزور ہے سارے کے اسلام کا پرچم لڑایا انہوں نے دور میں ایس پاس اسلام روندا ہے اللہ اکبر حضور نے تو گل ہی مکا دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان سن لو میں ٹائم ختم ہو جانا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے لو کان نبی بعدی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد نبی ہوتا اگر میرے بعد لکان عمر بن الخطاب تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا جب میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھے ایک تو ختم نبوت حضور نے کنفرم کر دیتی پر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کہ نتیجہ نکلیا جی عمر نہیں ہویا تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جی ہوتا تو کون ہوگا عمر ہوتا جی عمر ہی نہیں ہو سکیا عمر بھی نبی نہیں ہو سکیا تو پھر اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے ختم نبوت مہر لگ گئی دوجا یہ عمر فاروق کی شان کا پتہ لگ گیا نبی تو ہونا ہی کوئی نہیں آ حضور نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد کوئی نبی ہوتا یہ سارے ایک کنفرم ہے نبی پاک کے بعد نبی کوئی نہیں پر حضور نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان دا سڑی میرے بعد نبی نہیں جی ہونا پر کوالٹی ایسی عمر فاروق جی ہوگا نبی میرے بعد پھر بھی ہونا ایسی کوالٹی اللہ نے انہوں عطا فرمائی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کے مناقب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پہلیاں امتاں وچ محدث ہوتے سن محدث یہ بھی یاد رکھے پڑھے لکھے بیٹھے نے محدث دال تے زبر ایک ہوتا محدث دال تھلے دیر محدث آتے ہیں جو حدیثاں بیان کرتے ہیں جو حدیثاں بیان کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں محدث دال تھلے زیر تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے حضور فرماتے ہیں کہ پہلیاں امتاں جو محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے نا تو وہ عمر ہے
میری امت دے وچ کوئی محدث ہے تو وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، محدث کنوں کہندے نے؟ جہدے الہام ہوئے، جہدے الہام ہوئے، کشف ہو جائے جنوں اگلی گل دا، انہوں آتے ہیں محدث، دعوت زبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، اے میرے صحابہ محدث ہو داجے جدی زبان دے اتے فرشتے بول دے ہیں، اور یہ زبان جہی ہے نا فرشتے والی زبان ہوندی ہے، جو کلام کرتا ہے این اللہ کی زبان دے فرشتے پہ بولتے ہیں، انہوں آ رہے محدث۔ میری امت دا محدث حضور نے فرمایا کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی شان ہے، پہلیاں قوماں چ ہوندے امتاں وچ، فرمایا میری امت وچ ایسی شان دا اظہار فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہاں دی زبان دے اوتے فرشتے بول دے، یہ محدث نے جی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، آخری گل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ عمر دی زبان دے بھی تے عمر دے دل دے بھی حق نو جاری کر دیتا ہے، دل وچ بھی حق ہے تے زبان دے بھی جیڑی گل کردا عمر وہ حق ہے۔ تو پھر کیوں ہوتا سی؟ جب بھی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں کچھ کہہ دیتے، کوئی مسئلہ ہوتا نا کوئی اے کہ کریے، اے کہ ہوئے گا، اینج کی کران دے، سارے بندے گلاں کردے ہیں، پر جسے حضرت عمر کو دے بارے گل کہہ دیندے ہیں اینج ہونا چاہیے مشورہ دیندے ہیں، تے قرآن دے وچ اسی طرح ہی آیت نازل ہو جاندی سی، جس طرح عمر فاروق مشورہ دیندے ہیں انہیں آیت نازل ہو جاندی سی۔ اور ایک مثال دسنا تے ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جلد کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ابراہیم علیہ السلام نے کھلو کے کعبہ بنایا ہے، انہوں نے پیر مبارک لگے جس پتھر کے دل کردا اتنے سجدے کریے، دل کردا اتنے سجدے کریے جسے ابراہیم علیہ السلام دے پیر مبارک لگے نے۔ قرآن چاہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مومنو مقام ابراہیم دے نماز پڑھو۔ ہوں جن لوگ طواف کرتے ہیں جا کے مقام ابراہیم دے نماز پڑھتے ہیں، پہلے پوری پڑھتے ہیں۔ یہ عمر نے مشورہ دیتا ہے کہ قرآن چاہے گا آگے وہ مار